معزز حاضرین بزم، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ہمارے حضرت مولانا الیاس قاسمی صاحب نے بہت اچھے انداز میں اپنا پریزنٹیشن دیا اور عمرہ و حج کے حوالے سے مفید معلومات بہم پہنچائی۔ میری شکل و صورت سے آپ میری کم عمری سے، میری نو تجربہ کاری، کم علمی، بے بذاتی کا اندازہ لگا رہے ہوں گے، اور گزارش بس اتنی کرنا چاہوں گا کہ ہم یہاں اس لیے نہیں ہیں، یعنی میں اس اسٹیج پر اس لیے نہیں ہوں کہ میں خاکم بدہن آپ سے بہتر ہوں، یا آپ سے زیادہ جانتا ہوں، یا آپ سے زیادہ مرتبہ سعادت زیارت حرمین شریفین کا تجربہ رکھتا ہوں، نہیں، بس یہ ایک ذمہ داری ہے جو میری خوش قسمتی کے مجھے ملی ہے، بس اس کے سوا اور کوئی بات نہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اساغر نوازی کا ثبوت پیش کریں گے اور مشفقانہ رویہ رکھیں گے، اور کچھ دیر پہلے جو ہوا وہ اب نہیں ہوگا، کہ انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے، مقرر اپنے آپ میں کچھ نہیں ہوتا، خطیب اپنے آپ میں کچھ نہیں ہوتا، یہ تو آپ کے حشاش بشاش چہرے ہوتے ہیں جو لفظوں کے خوبصورت انتخاب کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کے چہرے کی مسکراہٹ ہوتی ہے جو ہمیں مہمیز کرتی ہے کہ ہم بہترین لب و لہجے میں اپنی بات کو رکھ سکیں، لیکن جب اندر سے انسان لرز جاتا ہے تو وہ بات نہیں رہتی۔ ایک سوال کروں گا کہ آپ میں سے کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ بھی خداوند قدوس کا مقدس گھر اور نبی کریم کا پیارا در دیکھ لیا ہے؟ ماشاء اللہ، آلموسٹ سبھی۔ یہ سوال میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے سب لوگ بارہا جا چکے ہیں، پر اس سوال کی غرض و غایت اور مقصدیت محض اتنی ہے کہ میں سلائیڈز پر زیادہ نہیں جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے الیاس صاحب نے بہت اچھا پریزنٹیشن پروگرام آگے کا بھی ترتیب دے رکھا ہے، اس کے اکارڈنگ میں آپ کو سفر مدینہ بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر کانسنٹریٹ کریں اور میری باتوں پر دھیان دیں، بجائے اس کے کہ میں سلائیڈ کے اکارڈنگ چلوں اور آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کروں، اور بہت اختصار کے ساتھ انشاءاللہ تعالی وقت کی پابندی کا خیال کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کروں گا۔ الحمدللہ، جیسا کہ ہمارے الیاس صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ مکۃ المکرمہ شریف کی زیارت آپ نے کر لی ہے، وہاں کی یادگاروں سے آپ لطف اندوز ہو چکے ہیں، اب آپ لوگ جا رہے ہیں سفر مدینہ کی جانب اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ شاعر کا تصور اور اس کا خیال مجبوراً ادھار لینا پڑتا ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت۔ تفصیل سے آپ سمجھتے ہیں کعبۃ اللہ کی ہر دیوار، ہر کونے کو، اور سمجھاتے بھی ہیں بحیثیت ٹرینر تمام حجاج کو۔ آپ جانتے ہیں رکن شامی کعبے کا کون سا حصہ ہے؟ طواف کرتے ہوئے جب اس حصے کو ہم ٹچ کر کے نکلتے ہیں، چھو کر نکلتے ہیں، تو نبی کی ایک سنت کو ادا کرتے ہیں۔ کہتا ہے شاعر، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔
قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، اور آب زمزم تو پیا، آب زمزم تو پیا، خوب بجھائی پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ اور یہ شعر خاص طور سے وہاں مٹیوں کا جگر خوف سے پانی پانی، وہاں مٹیوں کا جگر، مٹیوں مطلب اوبے فرما بردار، وہاں مٹیوں کا جگر خوف سے پانی پانی، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو۔ اور آخر میں کہتے ہیں غور سے سنتے رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا غور سے سنتے رضا، غور سے، شاعر کا نام یہاں پر تخلص رضا استعمال ہوا ہے، غور سے سنتے رضا کعبے سے آتی ہے صدا، کیا صدا آتی ہے؟ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ دیکھیے یہ آپ کہیں گے کہ آپ اشعار کیوں سنا رہے ہیں، یہ تصور جمانا ضروری ہے۔ اب آپ روضہ رسول کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یہ عشق کا معاملہ ہے، دیکھیے وہاں کے معاملات ہی الگ ہیں۔ آپ جانتے ہیں، مسائل شرعیہ سے آگاہ ہیں کہ ایک شخص اگر حج و عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے تو اس کا حج مکمل ہو گیا، عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب اگر وہ مدینہ الرسول کی زیارت کے لیے نہیں بھی جاتا تو اس کے حج میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن یہ عشق کا معاملہ ہے کہ اہل محبت کہتے ہیں کہ واجب ہے اس شخص پر، یہ حج کے واجبات میں سے نہیں ہے بلکہ اس پر یہ واجب ہے کہ وہ زیارت کعبۃ اللہ کے بعد مدینہ الرسول کی حاضری کے لیے بھی ضرور جائے۔ علماء لکھتے ہیں ارے امتی پر یہ نبی کا حق ہے، حق ہے، اللہ اکبر، کہ وہ مدینہ الرسول آئے اور سرکار کا روضہ مبارک دیکھے۔ سرکار کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں جو حج کرنے آیا اور میری ملاقات کو نہ پہنچا اس نے مجھ پر جفا کی، مجھ پر ستم کیا، مجھ پر ظلم کیا۔ تو وہ امتی کیسا کہ نبی اس کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر رب حبلی امتی کی دعائیں کریں اور امتی اس نبی پر جفا کرے۔ تو اب ہم تصور کی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھیے جو آپ بارہا دیکھ چکے ہیں، ایک بار اور دل کو جلا بخشیے، آپ جا رہے ہیں نبی کریم کا روضہ منور دیکھنے، مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ، چلا ہو ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ اور مدینے آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، فضا پاکیزہ پاکیزہ، ہوا سنجیدہ سنجیدہ، وہ سب پاکیزہ اور سنجیدہ ہوا آپ بارہا دیکھ چکے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر محبت میں آپ تشریف لے آئے ہیں، وہ شہر جس کی کسی بھی چیز پر آپ بالکل دل برداشتہ نہ ہو، کوئی تکلیف پہنچے اس لیے سہلے کہ یہ نبی کا شہر ہے، نبی اس شہر سے محبت کرتے تھے۔ یہ شہر کے وہ لوگ تھے کہ نبی کریم کو جب مجبوراً اپنے پیارے وطن سے نکلنا پڑا تھا تو یہاں کے لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے جان و مال حاضر ہیں، آپ یہاں تشریف لائیے، ہم اپنی جانوں اور اپنے مال سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس مقدس شہر مدینہ میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں کا ہر ہر ذرہ، ہر ہر قطرہ قابل محبت ہے، قابل تعظیم ہے۔ اور نبی کریم کا صریح فرمان ہے کہ آپ جو شخص مدینے میں ہونے والی تکلیفوں پر صبر کرے اس کے لیے بشارت جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس شہر محبت میں آپ تشریف لے گئے ہیں، آپ اپنے ہوٹل میں تشریف لے جانے کے بعد اپنے جوڑوں میں سے، اپنے کپڑوں میں سے خوبصورت جوڑے کا انتخاب کیجیے، پسندیدہ ترین جوڑا، کیونکہ آپ نبی کریم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، سرکار نے خود فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ میری وفات کے بعد، میری دنیا سے جانے کے بعد بھی جو مجھ سے ملنے آیا وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میرے حیات ظاہری میں مجھ سے ملاقات کے لیے آیا۔ آپ سرکار سے ملنے جا رہے ہیں، سوچئے کسی افسر سے ملنے جاتے ہیں، کسی بڑے شخص سے ملنے جاتے ہیں،
کتنے ایٹیکیٹس اور کتنا خیال رکھتے ہیں باریکیوں کا، کون سا کپڑا پہنوں، کیسا نظر آؤں گا، بہت کچھ سوچتے ہیں. بہترین چشمے کا انتخاب، بہترین ٹوپی کا انتخاب، بہترین لباس کا انتخاب. ایک جوڑا مخصوص کیجئے کہ یہ جوڑا پہن کر نبی کریم سے ملاقات کروں گا. اور تیار ہو کر، چونکہ آپ احرام کی حالت میں نہیں ہیں، خوشبو لگائیے. اگر کوئی دقت نہ ہو سرما لگانے میں، آنکھوں کی کوئی پریشانی نہ ہو ایسی جس میں سرما تکلیف دیتا ہو، سرما لگائیے. بن ٹھن کر تیار ہو کر نظریں نیچی کیے، ادب و احترام کے ساتھ مدینۃ الرسول کی گلیوں سے گزرتے ہوئے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے چلیے، بالکل ویسے جیسے ایک بھاگا ہوا غلام اپنی آرقا کی بارگاہ میں موجود ہو رہا ہو، دوبارہ حاضر خدمت ہو رہا ہو. یا رسول اللہ، یہ بھاگا ہوا غلام آپ سے دور چلا گیا تھا، اب آ گیا ہے معافی کا خواستگار بن کر، اور محبت و مروت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا. میں وہاں بیٹھے بیٹھے یہ جو دیوار پہ آیات لکھی ہوئی ہیں، اس کا جو ہے میں تلاوت کر رہا تھا، اسے پڑھ رہا تھا. اس آیت کریمہ پر میری نظر جو ہے ٹھہر گئی. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ فاستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما. اس کا ترجمہ نیچے انگلش میں بھی اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خداوند قدوس قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ولو انہم ظلموا انفسہم، اگر تم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھو، جاؤک، تو نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. فاستغفر اللہ، اور وہاں پہنچ کر اللہ سے مغفرت طلب کرو. فاستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی تمہارے لیے دعائے مغفرت فرما دیں. لوجد اللہ توابا رحیما، تو تم لوگ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان پاؤ گے. اللہ اکبر. اس دربار میں آپ جا رہے ہیں، آپ پہنچیے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. باب السلام نامی ایک دروازہ ہے، کئی دروازے ہیں، باب النساء، باب الجبیل، باب السلام، باب البقی، کئی دروازے ہیں. باب السلام پر حاضر ہو جائیے اور نظریں جھکائے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے، ہر قسم کی دھکا مکی سے بچتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے بڑھتے رہیے سرکار دو عالم کے روضہ اقدس کی طرف. آپ جب پڑھتے پڑھتے بہت قریب تشریف لے جائیں گے تو آپ کے لیفٹ ہینڈ پر آپ کو نظر آئے گا وہ سنہری جالیوں کا منظر، جسے ہم دیکھ کر اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں اور اپنی روح کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. پہلا دروازہ چھوڑ دیجیے گا، دوسرے پر پہنچیے گا جہاں پر سرکلز بنے ہوئے ہیں، مواہجہ بنا ہوا ہے. جو بڑا مواہجہ ہے اسی کے ایگزیکٹ پیچھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے. نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، فنبی اللہ حی، زندہ ہیں، یرزق، انہیں رزق دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس دربار میں آپ حاضر ہو رہے ہیں، بالکل سرکار موجود ہیں، آپ انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں، وہ اپنے سامنے سے گزرنے والے امتیوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان کی سلام محبت کا جواب بھی دے رہے ہیں. وہاں تشریف لے جائیے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے بھیڑ کی وجہ سے وہاں پر جو لوگ جو عملہ معمور ہے بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے، کراؤڈ کنٹرول کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو دھکا مارے کہ ہاں جی آگے بڑھو آگے بڑھو. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا، مجھے 10 منٹ بھی رکنے کا موقع نہ ملا. نہیں 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 نہیں، وہ 2 سیکنڈ جب نبی کریم کے روضے کی جانب آپ نے نظر کی اور ادب و احترام کے ساتھ نظریں جھکا کر کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ. آپ نے جو یہ کہا بس آپ کی قیمت وصول ہو گئی، آپ کی محنت وصول ہو گئی. وہ ایک لمحہ، وہ ایک جو ہے ایک ثانیہ، ایک سیکنڈ جب آپ نبی کریم کے روضے کے سامنے سے گزرے، اتنا کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبا آپ وہاں بیٹھیں. ارے یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، آپ نبی کریم کے شہر میں پہنچے ہیں اور اب روبرو حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. ادب و احترام کا خیال رکھیے. بعض احباب کو دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کہ وہ لائٹ
لائیو کیمرہ چالو کر کے اس سین کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ ان کی محبت کا تقاضا ہو، لیکن یہ خلاف ادب لگتا ہے کہ اس جگہ جہاں پر علماء فرماتے ہیں مسجد کے نقش و نگار پر بھی نظر نہ ڈالو، پوری توجہ جناب رسول عزت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھو، لہٰذا موبائل جیب میں رکھیں، کوئی لائیو ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری توجہ اور ادب و احترام کے ساتھ اس مرحلے سے گزر جائیے. اگلا مواہجہ ایک اور سرکل آپ کو نظر آئے گا، اس کے پیچھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے. وہاں پہنچ کر السلام علیکم یا خلیفۃ المسلمین کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق کو سلام کیجئے. اگلا مواہجہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، آپ بھی امیر المؤمنین ہیں، آپ بھی خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ وہاں بھی سلام محبت پیش کیجئے. اور اس کے بعد اگلا دروازہ باب البقیع ہے، اس سے باہر کی طرف نکل جائیے. سامنے آپ کو بقیع کا وہ مبارک مقدس متبرک قبرستان نظر آئے گا، جہاں پر 10,000 سے زائد صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں. وہیں پر خاتون جنت حضرت مخدومہ کائنات اور سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو ہے آپ کی قبر مبارک پر آپ کا روضہ منور ہے. حضرت ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آرام فرماتی ہیں. خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما ہے. 10,000 سے زائد جو صحابہ کرام ہیں وہ اس قبرستان میں آرام فرماتے ہیں. عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد زیارت کے لیے کھولا جاتا ہے. آپ حضرت اندر تشریف لے جائیں، قرآن عظیم میں سے جو کچھ میسر ہو وہاں تلاوت کریں، ایصال ثواب کریں. ہماری جو بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان کے لیے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، وہ باہر سے ہی دعا کریں اور ایصال ثواب کریں. اور آپ سوچیں کہ یہ کیا لوگ تھے جنہوں نے لمحہ لمحہ اپنی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کی، اور نبی کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی وجہ سے خدا نے ان کو یہ مقام بلند عطا کر دیا کہ ان سے وعدہ جنت لے لیا ہے. اللہ اکبر. اور ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی آیت نازل کی کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے. وہ اہل بیت اطہار جو وہاں آرام کر رہے ہیں، اللہ اکبر. خدا نے قرآن میں فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تم نبی کا بے حق تو ادا نہیں کر سکتے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے کیا، بس تم اتنا کرو کہ ان کی آل سے محبت کرنے لگ جاؤ. اللہ اکبر. تو وہ آل وہاں پر موجود ہے، آپ کی اولاد وہاں پر موجود ہے. ان تمام زیارت گاہوں سے آپ پلٹیں گے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جائیے. آپ نے شاید پڑھا نہیں ہے، یہ جو ہے مذہبی ہے، یہ لاجسٹک نہیں ہے. لاجسٹک کل ماشاءاللہ ہمارے امین بھائی نے بہت اچھے سے بتایا. اور اس کے علاوہ جی میں آگے بڑھتا ہوں. عبد الجلیل صاحب نے بہت اچھے سے لاجسٹک سمجھایا ہے. اب ہم ان باتوں کا مقصد محض اتنا ہے کہ جب آپ اپنے ٹرینر ہونے کے ناطے اپنے حاجیوں کے سامنے ان باتوں کو پیش کریں گے تو انشاءاللہ محبت کا جذبہ پیدا ہوگا. جی ماشاءاللہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا ذرا سا اساغر نوازی کا ثبوت دیجیے. بہت بہت شکریہ. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، ہمارے یہ صاحب بیٹھے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں. میں اب ذرا تیزی میں آگے بڑھتا ہوں اور آپ کی باتیں میرے لیے بڑی قدر کی نگاہ سے میں دیکھتا ہوں. آپ نے حضرت جی شکریہ بہت بہت شکریہ. جی خاموشی بنائے رکھیں. السلام علیکم. میں ٹرینر حضرات سے نظم و ضبط کی پامالی نہ کرنے کا پلیز نظم و ضبط کی پامالی نہ ہونے دیں. میں آپ کی باتوں کو سننے کے لیے اپنے پروگرام میں اور اچھائیت لانے کی پوری کوشش کروں گا، مگر آپ لوگوں سے نظم و ضبط اگر چھوٹا تو پھر یہ حاجیوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. برائے کرم اس کا آپ پورا خیال رکھیں. جی ماشاء اللہ.
चलिए कोई बात नहीं, वापस लौटते हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आप हज़रात का अंदाज़ चाहे जो भी हो, आपकी बातें अपनी जगह पर मुनासिब और दुरुस्त हैं। मैं सबका खैर मक़दम और सबका इस्तक़बाल करता हूँ और आपकी गुज़ारिशों, आपके फ़रमान के मुताबिक अब ज़रा तेज़ी में आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आपने बाबुल बक़ी से निकलकर जन्नतुल बक़ी तक पहुँच कर के आपने जो भी वहाँ पर पढ़ना था पढ़ लिया, ज़ियारतें कर ली है। अब आप मस्जिद नबवी के मुताल्लिक़ कुछ बातें सुनें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी मस्जिद, जिसकी हदीस में बड़ी फ़ज़ीलतें आई हैं माशाअल्लाह, उस मस्जिद में आपको 40 नमाज़ें अदा करने का मौका दिया जा रहा है। बड़ी गुज़ारिश है कि ज़िंदगी के इस खूबसूरत तरीन लम्हात को जो है बिल्कुल भी मॉल्स में इधर-उधर जा कर के ज़ाया ना करें, और अगर जाएँ भी कहीं इधर-उधर ज़ियारत के लिए भी जाएँ या मॉल्स वग़ैरह भी जाएँ, तो फ़ज्र के बाद का शेड्यूल बनाइए और ज़हर तक लौट आइए, क्योंकि मस्जिद नबवी में 40 नमाज़ें अदा करने का बड़ा सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अगर मैं आपके सामने रखूँ, तो फरमाया जिसने 40 नमाज़ें मेरी मस्जिद में अदा कर ली, वो अज़ाब से भी बरी हो गया, जहन्नम से भी बरी हो गया और निफ़ाक़ से भी बरी हो गया। निफ़ाक़ से भी बरी हो गया। अल्लाहु अकबर! नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 2 रजिस्टर अता किए थे। एक के अंदर उनका नाम था कि जो मुनाफ़िकीन हैं, और एक के अंदर उनका नाम था जो मोमिनीन हैं। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म जैसा जय्यद और कबीर सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान के इर्द-गिर्द घूमता था और उनसे कहा करता था कि हुज़ैफ़ा, मुझे भले ये न बताओ कि मेरा नाम मोमिनीन की फ़हरिस्त में है या नहीं, मगर मुझे ये बता दो कि मेरा नाम कहीं मुनाफ़िकीन की फ़हरिस्त में तो नहीं है। तो निफ़ाक़ से बचना इतना ज़रूरी है, और फरमाते हैं जो 40 नमाज़ें पढ़ ले, उस पर मुहर लग जाती कि मुनाफ़िक नहीं है। तो ज़रूर 40 नमाज़ों का एहतराम कीजिए। याद रखिए, शेड्यूल कुछ ऐसा है वहाँ पर कि 40 नमाज़ें के बाद अगर आपको 41वीं या 42वीं नमाज़ की अदायगी का मौका मिल गया, तो आपका मुक़द्दर है, क्योंकि 40 नमाज़ें मुकम्मल होते ही आपको रवाना कर दिया जाता है आगे की तरफ। इसलिए नमाज़ों का ख़ुसूसी एहतमाम करें। इसके अलावा मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर कुछ ज़ियारतगाहें हैं। ख़ास तौर से रियाज़ुल जन्नह शरीफ को आप न भूलें। रियाज़ुल जन्नह के मुताल्लिक़ अहादीस हैं जिससे पता चलता है कि ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, और यहाँ पर जाकर नमाज़ नफ़ल अदा करें इस तसव्वुर के साथ कि खुदा की जन्नत में जो एक बार चला गया, खुदा की रहमत से ये उम्मीद नहीं कि उसे जन्नत से निकाल दिया जाएगा। और नबी करीम के एक फरमान का मफ़हूम है कि इसे बाद में जन्नत से मिला दिया जाएगा, वो जन्नत का ही हिस्सा है। आप वहाँ पहुँचे, समझिए जन्नत में पहुँचे। वहाँ भी धक्कम-धुक्की से गुरेज़ कीजिए। याद रखिए, अब नुसुक ऐप के ज़रिए इजाज़त ली जाती है, लिहाज़ा इजाज़त लेकर के वहाँ जाएँ। इसके अलावा एक ज़ियारतगाह मस्जिद नबवी के अंदर असहाबे सुफ़्फ़ा की वो चबूतरा है, जो जहाँ पर बहुत सारे सहाबे किराम जो गुरबा थे, मसाकीन थे, नबी करीम की बारगाह में हमेशा मौजूद रहने के लिए उस चबूतरे पर बैठे रहते थे और नबी करीम से इक्तिसाब इल्म करते थे, इल्म दीन सीखते थे। बड़े-बड़े सहाबा, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान जिनका मैंने अभी-अभी नाम लिया, ये सब सहाबा उस चबूतरे पर मौजूद होकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म दीन सीखते थे। आप जाएँ, उस मकाम की ज़ियारत करें, उसे भी देखें। उसके बाद मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर मसाजिद की अगर मैं आपके सामने बात करूँ, मस्जिद क़िबलतैन है। आपने बारहा सुना होगा, 2 क़िबलों वाली मस्जिद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे हैं। दिल में ये तसव्वुर चल रहा है कि अल्लाह, जिस तरह तूने हमारा क़िबला बैतुल्लाह से फेर कर बैतुल मक़दिस की जानिब कर दिया है, अब दोबारा उसे बैतुल्लाह की जानिब कर दे। नमाज़ पढ़ा रहे हैं ज़ोहर की, और ऐन नमाज में अल्लाह की वही आती है कि ऐ महबूब, तुम्हारे मुताबिक क़िबलतन तरज़ाहा, जैसा तुम चाहते थे वैसे हमने अब क़िबले को फिर से मक्के की तरफ, काबे की तरफ फेर दिया है। सरकार नमाज पढ़ा रहे थे, ज़ोहर की 2 रकअत पढ़ा चुके थे। जैसे ही आयत नाज़िल हुई, ऐन नमाज में आपने अपना क़िबला बदल दिया और बैतुल मुक़द्दस से रुख फेर कर और आपने काबे की जानिब रुख कर लिया। तो एक ही नमाज 2 रकातें अलग क़िबले की तरफ और 2 रकातें अलग क़िबले की तरफ अदा हुई। इसलिए उस मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं। बनी सलमा की मस्जिद थी, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो। एक और मस्जिद मस्जिद क़ुबा है। जब सरकार पहली मर्तबा मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए, तो क़ुबा के मकाम पर आपने कई रोज़ तक क़याम फरमाया। वहाँ पर वो पहली मस्जिद आपने तामीर फरमाई है, जिसे इस्लाम की पहली मस्जिद भी कहा जाता है। वहाँ तशरीफ़ ले जाएँ। एक हदीस के मुताबिक वहाँ पर 2 रकात नफ़िल नमाज़ अदा करना एक बार उम्रा करने की फ़ज़ीलत रखता है। तो वहाँ ले जाएँ, वहाँ भी नमाज़ तशरीफ़ ले जाएँ, वहाँ भी नमाज़ अदा करें। इसके बाद मैं आपको ख़ास तौर से कहूँगा, जबल उहद के दामन में तशरीफ़ ले जाएँ, उहद पहाड़ी को देखें। उहद वो पहाड़ है कि देखने को तो एक पहाड़ है, लेकिन नबी कहते हैं उहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उहद से मोहब्बत।
تو ایک پہاڑ جو نبی سے محبت کرے اور نبی اس سے محبت کرے، سرکار موجود ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، عثمان غنی ہیں اور حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، اس پہاڑی کے اوپر پہاڑ لرزنے لگا، سرکار نے اپنے قدم سے اسے جنبش لگائی اور کہا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اور بعد میں ایسا ہی ہوا، اس پہاڑ کے پاس تشریف لے جائیں، قریب میں جنگ احد ہوئی تھی اور اس میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کے مزارات ہیں، 70 صحابہ کرام کو وہاں دفن کیا گیا ہے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ جو سرکار کے چچا ہیں وہاں آرام فرما ہے۔ سرکار دو عالم کا خود یہ عمل تھا کہ آپ جاتے تھے اور وہاں جا کر کے ایصال ثواب کرتے تھے، تو آپ حضرات بھی تشریف لے جائیں، وہاں جا کر جو کچھ میسر آئے اسے پڑھیں۔ یہ تمام زیارت گاہیں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ آپ حضرات جو ہے اپنے بحیثیت ٹرینر اپنے حاجیوں کو اس بات پر اجاگر کریں۔ دیکھیے یہ روحانی سفر اسی لیے ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر تقاریر میں جو کچھ سنتے ہیں یا کتابوں میں جو کچھ پڑھتے ہیں، جب ماتھے کی آنکھوں سے اسے دیکھ آتے ہیں تو ہم 360 ڈگری اپنی لائف کو ٹرانسفارم کر پاتے ہیں۔ ایک اسپریچولیٹی، ایک مذہبیت، ایک روحانیت ہمارے اندر بیدار ہوتی ہے۔ جو حج و عمرہ کا یہ سفر چند ارکان کو عطا کرنے کا نام نہیں ہے، ایمان کو جلا بخشنے کا نام ہے اور دوبارہ اپنے ایمان کو تازگی عطا کرنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج کے مقبول و مبرور ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ حاجی واپسی کے بعد پوری طرح سے بدل جاتا ہے، پرانی زندگی سے لوٹ آتا ہے الگ زندگی کی طرف۔ یہ حج کے مقبول و مبرور ہونے کی ایک واضح دلیل نظر آتی ہے۔ تو اگر یہ روحانیت پیدا نہ ہو سکی تو یاد رکھیے پھر بقیہ چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ تو اللہ اکبر، یہ سب چیزیں میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، کیونکہ ایک اور صاحب ہے جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، انہیں کچھ وقت دیا جانا ہے۔ لہٰذا میں یہاں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں شکر گزار ہوں ان تمام ذمہ داران کا جو یہاں کے انتظامات کو سنبھالتے ہیں، خاص طور سے جناب ڈاکٹر نیاز احمد مصباحی جو کہ ڈپٹی چیف ایگزیکٹو یہاں پر آفیسر ہیں، ان کا میں خاص طور سے شکر گزار ہوں، اور تمام احباب کا کہ آپ نے مجھے سنا، برداشت کیا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔